تم زمانے کے مختار ہو یا نبی، بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہوں، تم زمانے کے غمخوار ہو یا نبی۔ السلام علیکم ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کا یہ بڑا ہی پیارا دوسرا پروگرام جو کہ ربیع الاول آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے حوالہ سے ہمارے جاری ہیں، اور آج کے ہمارے اس پروگرام میں بھی بڑے علمی شخصیات ہم نے مدعو کر رکھی ہیں، ان کا میں تعارف کرواتا چلوں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ حسب سابق ہم نے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق جو یہاں پہ ڈسکس کیا، اب بہت کچھ سیکھا، کیونکہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو اٹھا لیں تو ہماری زندگی مکمل ہو جائے، لیکن اس پر ریسرچ کبھی مکمل نہیں ہو سکتی، اس کی نئی باتیں، اس کے سیکھنا ہمیں ایسا ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے مکمل اسے سیکھ لیا ہے، سمجھ لیا۔ اسی لیے آج ہم نے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا ہے ہمارے بہت ہی معزز مہمان جناب ڈاکٹر غلام مرتضیٰ عاطر صاحب، جو کہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہوں گے۔ اور آج ثنا خوانی کے لیے جو ہمارے ساتھ ثنا خوان موجود ہیں، محمد وسیم قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب جیسی ایک ایجوکیٹڈ پڑھی لکھی ہستیاں اور ثنا خوان حضرات، ان کا میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمیں اپنے قیمتی وقت سے وقت دیتے ہیں، اور ہم سب سے پہلے اپنے ثنا خوان کی جانب بڑھیں گے اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ان سے کلام سنیں گے۔ خالق نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا، خالق نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا، اور سب نور کو ملا کے محمد بنا دیا، تو آ گئی مصطفیٰ کی سواری، آ گئی مصطفیٰ کی سواری، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو، آ گئی مصطفیٰ کی سواری، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو، دے رہے ہیں فرشتے سلامی، دے رہے ہیں فرشتے سلامی، تم درودوں کی مالا بنا دو، بنا لو، تم درودوں کی مالا بنا لو، اپنے منگتوں کو وہ پالتے ہیں، وہ بھلا کس کو کب ٹالتے ہیں، اپنے منگتوں کو وہ پالتے ہیں، وہ بھلا کس کو کب ٹالتے ہیں، وہ بھلا کس کو کب ٹالتے ہیں، صدقہ حسن حسین کا آقا، صدقہ حسن حسین کا آقا، یا نبی میری جولی میں ڈالو، ہاں ڈالو، یا نبی میری جولی میں ڈالو،
آ گئی مصطفیٰ کی سواری، آ گئی مصطفیٰ کی سواری، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو، سجا لو، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو، دے رہے ہیں فرشتے سلامی، دے رہے ہیں فرشتے سلامی، تم درودوں کی مالا بنا لو، بنا لو، تم درودوں کی مالا بنا لو، کر کے نعتوں سے ہر سو چراغاں ہم منائیں گے جشن بہاراں، کر کے نعتوں سے ہر سو چراغاں ہم منائیں گے جشن بہاراں، ہم منائیں گے جشن بہاراں، عاشقو آمد مصطفیٰ ہے، عاشقو آمد مصطفیٰ ہے، جھوم کر ان کا نعرہ لگا دو، لگا دو، جھوم کر ان کا نعرہ لگا دو، آ گئی مصطفیٰ کی سواری، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو، مدحت مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ، مدحت مصطفیٰ ہی کے صدقے ہے معین اپنے سب کام بنتے، مدحت مصطفیٰ ہی کے صدقے ہے معین اپنے سب کام بنتے، ہے معین اپنے سب کام بنتے، ہر گھڑی ذکر ہو مصطفیٰ کا، ہر گھڑی ذکر ہو مصطفیٰ کا، اس کو اپنا وظیفہ بنا لو، بنا لو، اس کو اپنا وظیفہ بنا لو، آ گئی مصطفیٰ کی سواری، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو، سجا لو، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو، دے رہے ہیں فرشتے سلامی، سلامی دے رہے ہیں فرشتے سلامی، تم درودوں کی مالا بنا لو، بنا لو، تم درودوں کی مالا بنا لو، بنا لو، تم درودوں کی مالا بنا لو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آ گئی مصطفیٰ کی سواری، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو، بڑے ہی خوبصورت انداز سے ہمارے ثنا خان حضرات ہمارے ان پروگرام میں بڑے اچھے طریقے سے تیاری کے ساتھ آتے ہیں اور ثنا خوانی کرتے ہیں، اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں الفاظات کو مالا میں پرو کے بیان فرماتے ہیں، ہمیں سناتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم کوشش کرتے ہیں اس پروگرام کو علمی بنایا جائے تاکہ کوئی فائدہ ہو، ہم ینگ جنریشن کے لیے کوئی نئی باتیں لے کے آ سکیں، اور ایک ایجوکیٹڈ پیپل اور ایسی کمیونٹی جو ہمارے ساتھ آگے بیٹھے، ہم بھی سیکھیں اور آپ لوگوں کو بھی سکھائیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر غلام مرزا عطر، جن کا میں تعارف آپ کو کروا چکا ہوں، جو کہ GC یونیورسٹی میں بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور ہمیں ٹائم دیتے ہیں، پہلے بھی دیتے ہیں اور آج پھر تشریف لائے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج؟ بہت شکریہ آپ کو بلایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج یہ جو ہم نے میلاد ٹرانسمیشن جاری کیے ہوئے ہیں، ہم نے اس میں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق، جو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو سویلائز ہونے کا، اپنے جو کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی زندگی گزاری، ہمیں سکھایا کہ ہمیں کیسے زندگی بسر کرنی ہے. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو کیسے سمجھا جائے؟ ہمارا رویہ فکر اس پہ کیا ہوگا؟ شاہ صاحب بہت شکریہ. یہ آپ کی نوازش ہے کہ سرکار کے نام پر آپ مجھ جیسوں کو بلا لیتے ہیں، اور ہم دنیا داری کے دھندوں میں الجھے ہوئے لوگ تو سرکار کا ہر لمحہ احسان ہے. اور یہ بھی احسان کہ میں تو انگریزی ادب بچوں کو پڑھا کے روزی کمانے والا بندہ، تو وہ سرکار کی توصیف کے لیے یہاں مجھے آپ بلا لیتے ہیں. تو یہ ہر سانس پہ سرکار کا احسان لکھا ہے. اور یہ ایک اور احسان کہ اپنا نام لینے کے لیے مجھے آپ یاد فرماتے ہیں، سرکار بلاتے ہیں. شاہ جی، اس حوالے سے میں سرکار کے دو فرامین آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک یہ کہ آپ نے فرمایا ایکم مثلی، فرمان مبارک ایکم مثلی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا انا بشر مثلکم. ایکم مثلی کا مطلب تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہے، اور انا بشر مثلکم کا مطلب کہ میں تمہارے جیسا بشر ہی تو ہوں. لیکن یہ جو دوسری بات ہے انا بشر مثلکم، اس کی وضاحت یہ ہے کہ سرکار بشر کو عزت دے رہے ہیں، عزت افزائی فرما رہے ہیں، بشر کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. ادروائز اہل ایمان کے لیے، ماننے والوں کے لیے ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے جو میرے جیسا ہو. اور یہ جو حکم مبارک ہے، یہ اس میں دوسرا حکم شامل ہے، تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہو. اس میں بشر بھی، جن بھی، ساری کائنات شامل ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ حکم ساری کائنات کے لیے، تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہو. تو جہاں تک بشر ہونے کا لبادہ ہے، سرکار کی تجسیم بشر دیکھنے والوں رکھتا ہے خداوند عیاں اور نہاں اور. تو جو صرف عیاں کو دیکھ رہے ہیں، ان کو نہاں میں بھی دیکھنا اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. تو وہ بشارت صرف ایک ظاہری ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ ایسے کر کے یہ زندگی گزاری جائے. ادروائز حکم وہی ہے ایکم مثلی. سبحان اللہ، کیا بات. ڈاکٹر صاحب، اس نقطہ نظر کے لیے کوئی ایویڈنس، کوئی گواہی لوگ سننا چاہتے ہیں. آج کل دلیل کا دور ہے، ایویڈنس کا دور ہے. جی شاہ جی، اس بات کے لیے دلیل، اس کے لیے ایویڈنس ہم اللہ پاک سے گزارش کر لیتے ہیں وہ ہمیں دے دے. قرآن سے لے لیتے ہیں، صدیقین سے لے لیتے ہیں، نبیوں سے لے لیتے ہیں. تو یہ جو حکم مبارک ہے ایکم مثلی، اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد تم میں سے کسی شخص کے باپ نہیں ہیں، اور وہ صرف رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور وہ خاتم النبیین ہیں. یہ جو بات ہے نا، وہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ سرکار کی ذات مبارکہ کو اپنے یہ بشری رشتوں ناتوں میں ماپ کر نہیں دیکھنا. یہ نہیں، ایسے نہیں دیکھنا کہ وہ فلاں کے باپ ہیں، فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کے ایسے ہیں. وہ ایک ظاہری دنیا داری کے معاملات، بشریت کے جو تقاضے ہیں، اس میں ہمیں ایسے نظر آتا ہے. لیکن اللہ پاک نے فرما دیا کہ وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے. میرے رسول کو تم نے ایسے نہیں دیکھنا، تولنا ایسے نہیں ہے. اور پھر یہ والا حکم کہ تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہو. ہم نبیوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کا رویہ سرکار کی ذات مبارکہ کے حوالے سے کیسا ہے، کیونکہ انبیاء چنے ہوئے لوگ ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں. اللہ پاک نے فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سارے عالموں میں سلام. تو یہ جو سلاموں والے لوگ ہیں، ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ بتائیں سرکار کی ذات مبارکہ کو کیسے دیکھا سمجھا جائے. تو ان میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے میرا محبوب سرخ و سفید چہرے والا محمد ہے. وہ سلیمان علیہ السلام جن کے قبضہ قدرت میں پروردگار نے ہوائیں، جن و انس اور ساری یہ ارض و سما کی قوتیں دے رکھی ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا محبوب سرخ و سفید چہرے والا محمد ہے. حضرت آدم جو ہم ساری انسانیت کے باپ ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ حضور آپ بتائیں کہ اس معاملے کو کیسے سمجھا جائے، حضور کی طرف ہمارا معاملہ رویہ کیسا ہو. دیکھیں، ایک غلطی ہوئی حضرت آدم سے، اس کو غلطی ہے بھی اور نہیں بھی کہنا چاہیے. اس کو یوں انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ وہ جو غلطی ہے نا آدم علیہ السلام کی، وہ اجتہادی غلطی ہے. مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو ایک تو اس نے دین کو، پروردگار کے فرمان کو سمجھنے کی کوشش کی، صحیح کی، ایک ثواب یہ ہو گیا.
اب اس میں اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس ٹھیک ہونے کا ایک اور ثواب، اور اگر غلطی ہو گئی ہے تو کوشش کرنے کا ثواب موجود ہے. تو اگر وہ غلطی بھی ہے نا تو مجھ کو ہی ہر گناہ کا ناقصور وار کر، تو بھی تو میرے ساتھ تھا شامل جگہ جگہ. وہ جو غلطی ہے وہ بھی پروردگار کے پلان میں شامل. اچھا غلطی ہو گئی تو اب پھر کیا کیا جائے؟ اب کیا کیا جائے؟ ربنا ظلمنا انفسنا. لیکن اس دعا کی تکمیل، اس کی قبولیت کیسے ہو؟ پروردگار نے ایک کلمہ انہیں سکھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس سے ان کو خیال آیا کہ یہ جو محمد نام ہے یہ پروردگار کو کوئی عزیز ترین نام ہے، یہ کوئی قریب ترین ہستی ہے، اس کے وسیلے سے اگر دعا کی جائے تو یہ دعا قبول ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کی ذات مبارکہ پہلے سے موجود ہوگی تو پھر ہی ان کے نام کا، ان کی ذات مبارکہ کا حوالہ وسیلہ دیا جائے گا نا. دیکھیے نا قرآن فرماتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا الرحمن علم القرآن وخلق الانسان. دیکھیں الرحمن جو سارے زمانوں، سارے عالموں، ساری کائناتوں کو اپنے رحم کے چادر اور پردے میں سمیٹے ہوئے ہے، لپیٹے ہوئے ہے، اور مسلسل اس کو ایوالو کر رہا ہے، بنا رہا ہے، آگے لے کے چل رہا ہے. الرحمن. اس کے بعد علم القرآن، پھر خلق الانسان. اگر خلق الانسان سے پہلے علم القرآن ہے تو کوئی تو ہوگا جس کو قرآن سکھا دیا گیا ہے. پہلے رحمان ہے، پھر قرآن سکھایا ہے، پھر انسان کو تخلیق کیا ہے. تو درمیان میں جو قرآن سکھایا ہے وہ کون ہے؟ وہ سرکار کی ذات مبارکہ ہے، جس کے صدقے سے، وسیلے سے آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا. ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اگر تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا، ہماری اس غلطی کو معاف نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. میثاق النبیین کیا ہے کہ اگر اے میرے نبیوں، اے محترم ترین وجود، تمہاری نبوت کے عین عروج پر اگر میرا رسول تشریف لے آئے تو تم ودڈرا کرو گے، تم پیچھے ہٹو گے، تم ان کے تابع ہو جاؤ گے، ان کے ساتھ چلو گے، ان کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ گے. اور ایسا ہی ہوا. تو وہ نبی ہوں، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہوں، اور وہ سارے زمانوں کی گواہیاں، کتاب در کتاب، پیغمبر در پیغمبر، زمانہ در زمانہ یہ گواہی دیتا چلا آیا کہ سرکار کی ذات مبارکہ. تو پھر وہ فرمان بالکل بجا ہے، ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے پوری کائنات میں سے جو میرے جیسا ہو. اور صحابہ کی زندگی سے دیکھ لیتے ہیں، انہوں نے بھی یہی طرز عمل رکھا. اللہ امت کو معاف فرمائے، حضرت عائشہ صدیقہ پر، ہماری ماں پر تہمت لگی تو سرکار کی طبیعت میں آپ خاموشی اختیار فرما گئے. تو حضرت عائشہ نے عرض کی، حضور آپ فرمائے تو میں ابا کے گھر چلی جاؤں. آپ نے فرمایا جی آپ چلی جائیں. تو آپ چلی آئیں. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق سے گزارش کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ جا کے رسول پاک سے گزارش کریں کہ میری بیٹی ایسے نہیں ہے، پاک دامن ہے، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، تو جو بھی ہمارے دنیا داری کے بشری معاملات ہیں آپ جا کے گزارش کریں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے جا کے رسول کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا. اس کا مطلب انہوں نے، ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سرکار کی ذات مبارکہ کو رشتوں ناتوں میں رکھ کر نہیں دیکھا ہے کہ یہ تمہارے لیے جا کے سرکار کے سامنے کھڑے نہیں ہوا جا سکتا، کہ وہ ذات مبارکہ ان رشتوں ناتوں، ان ساری باتوں سے ماورا ہیں. وہ ان سے بڑے ہو کر ہٹ کے وہ ایک نور ہے جو پاک بطنوں سے لے کر پاک بطنوں تک منتقل ہوتا ہوا، ازل سے اب تک پھیلا ہوا نور ہے. ان کو ایسے نہیں دیکھا جا سکتا. یہی مطلب ہے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم. ان کو ایسے نہیں دیکھنا، ان کو ایسے نہیں پرکھنا کہ وہ فلاں کے باپ، فلاں کے بیٹے، فلاں کے سسر، فلاں کے خسر، ایسے نہیں دیکھنا. اس لیے ایکم مثلی، کون ہے پوری کائنات میں سے جو میرے جیسا ہو. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، بڑے ہی اچھے انداز سے آپ ہمیں بتا رہے، تو بڑی ڈیپلی جو کہ باتیں تھیں. ڈاکٹر صاحب جاتے ہوئے لاسٹ سوال جو میرا ہوگا کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جو آج کل کے مسائل چل رہے ہیں ان کا کیا حل ہے، اور جاتے ہوئے ہماری آڈینس کو ایک پیغام دے دیں کہ میلاد کے حوالے سے ہمیں کیسے منانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا بھی اختتام کریں گے. جی شاہ صاحب، پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے. پیغمبر کی بات تہذیب کا نقشہ ہوتا ہے. پیغمبر کی لگائی ہوئی لکیر، اس کا کھینچا ہوا خط پروردگار کا کھینچا ہوا خط ہوتا ہے. حضرت ہود علیہ السلام کی امت کے لوگ، ان کے قد اتنے بڑے تھے کہ وہ چلتے تھے تو زمین دہل جاتی تھی، اور وہ اتنے مغرور تھے کہ ہم تو پہاڑوں میں رہتے ہیں. آپ فرما رہے تھے عذاب آ جانا ہے، آپ لوگ
اصلاح کرو اپنی، ٹھیک ہو جاؤ. تو ہمیں کیا ہونا ہے، ہم تو پہاڑوں میں رہتے ہیں. لیکن جب وہ نہیں مانے تو پھر حضرت ہود علیہ السلام نے لکیر لگا دی تھی. تو جو لکیر کے اس طرف ہے، جو پیغمبر کے ساتھ ہے، اسی نے بچنا تھا، وہی بچے، باقی نہیں بچ سکے. ایسے ہی سرکار کے جو فرامین ہیں وہ ہمارے لیے لگائی ہوئی لکیر ہیں، ہمارے لیے کھینچے ہوئے خط ہیں. جب سرکار نے فرمایا ہے من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ سرکار کی لگائی ہوئی لکیر ہے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم لکیر سے ادھر رہیں، سرکار کے قدمین کے ساتھ رہنا ہے، لکیر سے ادھر نہیں ہونا. میں اگر ٹیچر ہوں تو میں، سرکار امین ہے تو میں اس امین کے ساتھ وابستہ ہوں، ان کے قدمین کے ساتھ وابستہ ہوں. میں نے یہ خیال رکھنا، دیکھنا ہے کہ کیا میں بطور استاد امانت اپنے بچوں تک جتنا میرے بس میں ہے میں وہ پورا ڈیلیور کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. اگر میں باپ ہوں تو میں نے دیکھنا ہے کہ میرے رسول پاک بھی بشری لبادے میں باپ تھے، تو کیا میں سرکار کی لگائی ہوئی لکیر کے اندر ان کے قدمین سے وابستہ ہو کر میں باپ ہونے کا پورا حق ادا کر رہا ہوں. تو میں کیا بیٹا ہو کر میں کاروباری معاملات میں، جو بھی میرے زندگی کے معاملات ہیں، میں سرکار کی لگائی ہوئی لکیر سے ادھر ہوں یا ادھر ہوں. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سرکار کے کھینچے ہوئے خط سے ادھر رہیں، ادھر نہ جائیں. اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں، عزتیں پیدا فرمائے اور سرکار کی لگائی ہوئی لکیر سے ادھر رہنے کی، سرکار کے قدمین میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، بڑے ہی اچھے انداز سے ہمارے ناظرین کو آپ سمجھا رہے تھے، اور ایک ایز اے ٹیچروں کی طرح ہمیں اپنے اسٹوڈنٹوں کی طرح سمجھا رہے تھے. بڑا اچھا لگتا ہے جب ایک پڑھے لکھے لوگ یونیورسٹیز میں پڑھانے والے آگے دین کی باتیں کرتے ہیں. ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرنے جا رہے ہیں آج کی اس نشست کا، اور جاتے ہوئے ہم ایک کلام سنیں گے ہمارے بہت ہی خوبصورت شناخواں افسر علی افسر سے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں. آج عاشقان جشن منائے کہ آمینہ دا لال آ گیا ہو. آج عاشقان جشن منائے کہ آمینہ دا لال آ گیا. تائیوں گلیاں بازار سجائے کہ آمینہ دا لال آ گیا. خیر کرما دی چولی وچ پئیے، تیری رب نے حلیمہ سن لئیے. خیر کرما دی چولی وچ پئیے، تیری رب نے حلیمہ سن لئیے. گھر تیرے گھر تیرے ڈیرے حوراں نے لائے کہ آمینہ دا لال آ گیا. سونا آیا تے دکھ مک گئے نے، کتھے جا کے ہنرے لک گئے نے. سونا آیا جی آیا، سونا آیا تے دکھ مک گئے نے، کتھے جا کے ہنرے لک گئے نے. کتھے جا کے ہنرے لک گئے نے. اج ہر پاسے اج ہر پاسے نور نے چھائے کہ آمینہ دا لال آ گیا ہو. اج ہر پاسے نور نے چھائے کہ آمینہ دا لال آ گیا. سونے گل نال لوڑا اج آڑ کے، تائیوں پھر دے یتیم سینہ تاڑ کے. سونے گل نال لوڑا اج آڑ کے، تائیوں پھر دے یتیم سینہ تاڑ کے. تائیوں ہر پاسے تائیوں ہر پاسے شور مچائے کہ آمینہ دا لال آ گیا ہو. تائیوں ہر پاسے شور مچائے کہ آمینہ دا لال آ گیا. اج ماڑیاں دے پا چڑھ گئے نے، تائیوں سنیاں نو چا چڑھ گئے نے. اج ماڑیاں دے پا چڑھ گئے نے، تائیوں سنیاں نو چا چڑھ گئے نے.
کئیاں رون والے ہو کئیاں رون والے منہ نے بنائے کہ آمنہ دا لال آ گیا ہو کئیاں رون والے منہ نے بنائے کہ آمنہ دا لال آ گیا رب صدیاں دے پامبڑ بجائے اج ماواں نو پت ورتائے نے رب صدیاں دے پامبڑ بجائے اج ماواں نو پت ورتائے نے نالے جندرے نے او نالے جندرے نے دوزخاں نو لائے کہ آمنہ دا لال آ گیا ہو نالے جندرے نے دوزخاں نو لائے کہ آمنہ دا لال آ گیا آیا شاکر میلاد دیاں کڑیاں اج رب نو بھی خوشیاں نے بڑیاں آیا شاکر میلاد دیاں کڑیاں اج رب نو بھی خوشیاں نے بڑیاں اج کوئی بھی نہ اج کوئی بھی نہ اتھرو وگائے کہ آمنہ دا لال آ گیا ہو اج کوئی بھی نہ اتھرو وگائے کہ آمنہ دا لال آ گیا اج عاشقاں نے جشن منائے کہ آمنہ دا لال آ گیا تائیوں گلیاں بازار سجائے کہ آمنہ دا لال آ گیا